السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ میرا ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گھر کے اندر پیار محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، خاص کر کے ساس اور بہو میں، کیونکہ میں نے دیکھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بگاڑ جو ہے وہ ساس اور بہو کا ہی ہے۔ اتنا میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، میاں بیوی تو ایک دوسرے کو جھیل لیتے ہیں، ساس بہو نند کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ دیکھیے ساس اور بہو کی زندگی بہتر کیسے ہو اور بہو کے دل میں ساس کی محبت وہ اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگے، اس کے لیے میں ابھی کچھ آپ کو ٹپس بتاؤں گا۔ اور ساس کے دل میں بہو کی محبت دل میں گھر کر جائے، اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے، اس کے لیے ساس کو ٹپس بتاؤں گا، بہو کو بہو کا ٹپس بتاؤں گا، ساس کو ساس کا ٹپس بتاؤں گا۔ لیکن آج کا میرا یہ ویڈیو خاص کر کے ساس اور بہو کے لیے ہی ہے۔ دیکھیے جب آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں تو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ بیٹی اچھے گھر کی ہو، اور آپ اس کی فکر بھی کرتے ہیں، جستجو بھی کرتے ہیں اور بات بھی چلاتے ہیں، اور جو آپ کے مقدر میں ہوتا وہ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے جو مقدر میں وہ آ گئی، اب رشتہ بھی ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا، اب اپنے گھر میں بہو کو لے آئے۔ اب بہو اچھی تو بھی آپ کے مقدر، اور اگر غلط آ گئی تو بھی آپ کا مقدر ہے۔ اب بہو آپ کے منشا کے مطابق ہو جائے، اس کے لیے ساس کو میں پہلا ٹپس بتاؤں۔ ساس کے لیے ساس تو یہ کیا کرے کہ جب بہو گھر پہ آ جائے تو اس کو بیٹی کی طرح سمجھنے کے لیے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بہت اچھا واقعہ، آپ اس کو ساس دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے۔ ساس کیسے ہونا چاہیے، اسلامی معاشرے میں ساس کیسا ہونا چاہیے۔ تو بہو آنے کے بعد تو بہو، اللہ کا فضل ہے کہ وہ ساس کے دل میں تھا کہ ہم بہو کا حق دیں گے، ساس کے دل میں فکر تھی۔ تو ساس نے کیا کیا، آتے ہی جو کچن ہے، میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، کچن بہو کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہاں سب سے بڑی کمی ہوتی ہے، ساس کیا کرتی ہے، کچن اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی ہے، کچن اپنے قبضے میں، اور پھر چاہتی ہے کہ وہ سارا گھر کا کام کرے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنا کچن الگ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی بہو کا ساس کچن الگ کر کے دے دیں آپ، انشاءاللہ دیکھیے گا فساد کا جڑ ختم ہو جائے گا۔ یہ بنیادی کا بتا رہا ہوں، بنیادی چیزیں۔ تو ساس نے کچن حوالے کر دیا کہ بیٹی آج سے یہ کچن آپ کا، اب تک تو ہم کرتے تھے، اب آپ اس گھر کی جو ہے ہماری بہو ہو گئی ہیں، اب اس کچن کی دیکھ بھال آپ کو کرنی ہے بیٹی۔ خیر بیٹی آ گئی، بہو آ گئی۔ بہو اگلے دن صبح جب چائے بنانے گئی، جو بھی کتنے دنوں تو میں پوری تفصیل نہیں بتا رہا، شارٹ کٹ، تو جو ساس کا مرتبان رکھا ہوتا، مرتبان جانتے ہیں آپ، چینی کا مرتبان پہلے ہوا کرتا تھا، آج ہی پرانے گھروں میں ہوگا۔ تو جو ساس کی دہیز میں آیا تھا مرتبان، وہ بیچارے اتارنے کے چکر میں بیچارے نے کبھی مرتبان سے اتارا نہیں، کیونکہ یہ ساس کی رکھی ہوئی تھی، اس میں سے چینی اتارنے کے چکر میں وہ جو ہے چینی کا جو مرتبان تھا وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اب تو بہو کی حالت خراب، کانپنے لگی کہ پہلے دن کچن میں آئی اور ساس کا مرتبان، جو دہیز کا مرتبان، وہ ٹوٹ گیا۔ ایک دم دوڑتی ہوئی ساس آئی، آواز سن کر دیکھا کہ مرتبان ٹوٹ گیا۔ تو ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی پیشانی پہ شکن نہیں آیا، اور بہو بیچاری کانپ رہی، بالکل کانپ رہی، نہیں تو کانپتی ہے، تو بعد میں اس کو ڈھیٹ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کر کے۔ تو ساس نے فوراً کو پکڑا اور کہا کہ بیٹی کیا بات ہے، کیوں کانپ رہی ہو؟ کہ امی جان یہ مرتبان ٹوٹ گیا، مجھے اتنا وزن نہیں معلوم تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹی، آپ کو تو چوٹ نہیں آئی؟ مجھے چوٹ نہیں آئی۔ ارے بیٹی آپ کی جان بچ گئی، آپ کے ہاتھ پیر نہیں ٹوٹے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہماری بہو پر، ہماری بہو کی جو ہے
مصیبت بھی مرتبان کی طرف ٹال دیا. کاش میری بہو کے ہاتھ ٹوٹ جاتے, پیر ٹوٹ جاتے, ہاتھ پر لگ جاتے, پیر پر لگ جاتی تو چوٹ لگ جاتی. بیٹی کوئی بات نہیں, اس کی عمر ہی اتنی تھی بیٹی, اس کی عمر ہی اتنی تھی, کوئی بات نہیں ہے. تو ساس اٹھانے لگ گئی, ساس چینی اٹھانے لگ گئی, مرتبان اٹھانے. اب وہ بہو دیکھ کے, یہ ماجرا دیکھ کے ایک دم کبکر رہ گئی. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے. ہماری امی بھی ہوتی, سگی امی بھی ہوتی, تو آج تو ہمارے اوپر بہت برستی کہ اتنا پرانا جو ہے تو نے توڑ دیا. خیر فوراً ساس کو کہا کہ اماں کیوں مجھے شرمندہ کریں, میں اٹھاتی ہوں. خیر بہو نے اٹھا, ساس اور بہو نے مل کے اسے اٹھا لیا. پہلا دیکھیے بہو کے ساتھ محبت پیدا کرنے کا, پیدا کرنے کا کردار. پھر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے, عورتوں کی فطرت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنی میکے کی تعریف کرتی ہے. وہ دو چار دن ہوئے تھے تو وہ عورت جو ہے آتے ہی ہماری امی ایسی, امی کی یاد آ رہی ہے, ابو کی یاد آ رہی ہے, اور ہمارے بھائی ایسے. جس سے کہ جو عورتیں کیا کرتی ہیں عموماً بات میں اپنے گھر کی باتیں بتانا, تو ان کے مرد کو یہ بات بری لگی, تو بری لگ کر یہ بیچارے ان سے کنارہ کرنے لگے. نئی شادی میں بعض کو ہوتا ہے, چونکہ ساس تھی, ساس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے والی تھی. تو کیا کیا, جب پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے ہماری بہو سے کلام نہیں کرے, ان کی حرکتوں سے, ایکٹیویٹی سے, باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. تو انہوں نے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹے وہ حدیث سنا نا ذرا, کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان سے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی شرعی عذر کے کلام نہ کرے تو کیا ہے وہ حدیث, ذرا سنانا ذرا. بیٹا سمجھ گئے کہ امی کا اشارہ کہا ہے کہ جو میں اپنی گھر والی سے بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے امی حدیث سنا رہی. خیر شام کو آ کے کہ اچھا میری بات تو امی تک پہنچا دی. کہ جی حضرت میں آپ کی بات کیوں پہنچاؤں, یہ تو امی نے آپ کی باڈی لینگویج سے, آپ کی کردار سے پہچان لیا, آپ کے چال چلن سے. ہاں امی کو تو پٹا ہی لیا تم نے. خیر بات ہے, مجھے شارٹ کٹ بات کرنی ہے, ٹو دی پوائنٹ. اب تیسرا واقعہ کیا ہوا, چند دن بعد لڑکی کی کچھ سہیلیاں تھی جو آس پاس رہتی تھی, تو انہیں پتہ چلا کہ ہماری سہیلی کی شادی ہو گئی. وہ اس کے گھر آ گئے اور آ کر کہا اچھا بغیر کہے شادی بھی ہو گئی, رخصتی بھی ہو گئی, اور ہمیں دعوت بھی نہیں دی. جو لڑکیاں کرتی ہیں, اور آ کر وہ باتوں میں لگ گئی. ساس بیچاری کسی کام میں تھی, آتے ہی آ کر دیکھا کہ وہ سہیلیاں آئیں, تو آنے کے بعد